إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. بنیادی طور پر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کر کے اپنا اصل مقام جنت حاصل کر لیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی زندگی کوئی جتنی بھی لمبی گزار لے آخر اس نے مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اپنی دنیا کی ساری آسائشیں سب کچھ وہ چھوڑ کر جانے والا ہے اور اس سے بالکل اسے مفر نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مختلف عبادت کے فرما برداری کے ایسے بہانے رکھے ہیں جو ان کی دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور ان کی عاقبت اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل فرمائی سورہ البقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کتبہ تم پر لکھ دیے گئے علیکم الصیام روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی انہیں لکھا گیا تھا یعنی فرض کیا گیا تھا. اور ان کے فرض کرنے کا یا ان کے لکھ دینے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں بیان فرمایا ہے وہ ہے تقوی. تقوی کی
آسان ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی خاردار جنگل سے گزر رہا ہو اور اس میں کانٹے بھی ہوں، مختلف نقصان دینے والی چیزیں بھی ہوں، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر ان کانٹوں سے، ان خاردار جھاڑیوں سے بچ کر نکلتا ہے کہ کہیں یہ کانٹے، یہ خاردار جھاڑیاں مجھے نقصان نہ پہنچا دیں۔ یہ بچنا بنیادی طور پر، لغوی طور پر اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور دین میں گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، اللہ تعالی کی مخالفتوں سے بچنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ریفریشر کورس رکھا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ وہ اگلے 11 مہینوں کے لیے اپنے ایمان کی آبیاری کریں تقویٰ کے ساتھ، تاکہ اگلے 11 مہینوں میں وہ جھوٹ سے، فریب سے، دھوکے سے، شرک سے، کفر سے، نماز چھوڑنے سے، نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ڈر جاؤ، بچ جاؤ، وہ وقت بڑا سخت ہے جو دن آنے والا ہے، محشر کا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں تمہیں حساب دینے ہیں، تمہاری کوئی برادریاں، چودراہٹیں، اموال، کوئی بینک بیلنس، کوئی تمہارا کر و فر، تم دنیا میں صدر، وزیر اعظم، جرنیل تھے، تم دنیا میں کوئی عام چھوٹے سے آدمی تھے، یہ نہیں چلے گا۔ وہاں پر تمہارے اعمال نے چلنا ہے، عقائد نے چلنا ہے، اللہ کی فرما برداری نے چلنا ہے، قرآن کے ساتھ محبت نے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے نے چلنا ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو ہر روز، ہر دوسرے دن، تیسرے دن میرے بھائیوں دفنا کر آ رہے ہیں، اور ان میں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن آخر وہ سفید کپڑا پہن کر اسی مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور اولادیں بعد میں میرے بھائیوں لڑتی جھگڑتی، دنیا اس کی ساری ہم دیکھتے ہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ میں جس گھر میں ابھی گیا ہوں میرے بھائیوں، جس شخص نے یہ بنایا تھا وہ فوت ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا صبح ان در و دیوار کو دیکھ کر، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ گھر بنا، ابھی وہ شخص جوان تھا جس نے یہ بنایا، آج وہ مٹی کے نیچے ہے، لیکن اس کے ہاتھ کی لگی ہوئی ٹائل، اس کے ہاتھ کے لگے ہوئے پنکھے، اس نے جو تیاریاں کی وہ سارے کی ساری اپنے پیچھے چھوڑ گیا، ساتھ تو نہیں لے کے گیا، سب کچھ اس کا آج یہاں ہی پڑا ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح لگانا نیکی پر، خیر پر، صدقہ جاریہ کے طور پر، اب یہ مسجدیں ہیں، یہ بھی لوگ بناتے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، کسی نے زمین خریدی، کسی نے سیمنٹ میں حصہ ڈالا، کسی نے کوئی کام کیا، اب مرنے کے بعد میرے بھائیوں اس کو بھی فائدہ۔ تو یہ دنیا سارے کی ساری ہم نے چھوڑ کے چلی جانی ہے۔ انسان کی پرسنل جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بستر ہے، اس کا بیڈ ہے، اس کے تولیے ہیں، وہ جو بنیادی طور پر اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، اپنی چادریں، سرہانے، جو سرہانہ کوئی اور لے نہیں سکتا تھا، جو چیز کوئی اور استعمال کر نہیں سکتا تھا، جو جوتا کوئی اور پہن نہیں سکتا تھا، جو لباس کوئی زیب تن کر نہیں سکتا تھا، جب آپ اسے قبر میں اتار کے آتے ہیں سارا اس کی الماری میں اسی طرح لٹکا رہ جاتا ہے۔ سارے اس کے جوتے، سارے اس کے آرنامنٹس، سارے اس کے عطر، ساری اس کے پرفیوم، ساری اس کی گاڑیاں، ساری میرے بھائیوں اس کے بینک کارڈ، جس کے ساری زندگی وہ کوڈ نمبر چھپا چھپا کے رکھتا تھا، وہ سارے پیچھے نہیں رہ جاتے، کچھ بھی ساتھ تو نہیں جاتا۔ اب میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ کیا اس نے یہ حلال کمایا؟ کیا اس نے فرما برداری والی زندگی؟ اصل یہ سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے لوگ سیدھے ہو جائیں، میرے بندے سیدھی راہ پر آ جائیں، توبہ کر لیں، ظلم چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، زیادتی چھوڑ دیں، کسی کا حق غصب کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ہے تقوی اصل میں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم ماننے والے، جن کے پیچھے چلنے والے، جو ہمارے لیے رہبر رہنما اللہ نے جنہیں بنایا، کیا فرماتے تھے؟ میرے بھائیوں واللہ بہت دور ہیں ہم، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، بہت دور، لیکن یہ سوچ کم از کم ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم نے دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے، غلط راہ پر نہیں چلنا۔ تقوی نام ہی اس بات کا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پھونک پھونک کر قدم رکھو۔
اور میرے بھائیوں پھر یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن سے امت مسلمہ بہت دور ہو گئی. قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پر عمل کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس کے ترجمہ تفسیر کو چھوڑ دیا، اس پر غور و فکر اور تدبر کو چھوڑ دیا، سمجھ بوجھ کو چھوڑ دیا. قرآن کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا یہ اکثریت چھوڑ چکی ہے. سارا سال گزرا میرے بھائیوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو پڑھا، اس کا ترجمہ، اللہ کے حکم پر، پیغام پر انہوں نے غور و فکر کیا. واللہ آپ کسی ایک آیت پر تدبر فکر کریں، سوچیں، آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اس میں قرآن آپ تراویح میں بھی سنیں گے، اس میں قرآن آپ دیکھ کے بھی پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں، قرآن کو سیکھیں. ہم الحمدللہ 12-13 سال ہو گئے، ہر دفعہ جو اس پارہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا خلاصہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ کہ موٹیویشن ہو، مجھے پتا چلے کہ میرے اللہ کا کیا پیغام ہے. لیکن میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ عامت الناس رمضان کے مہینے میں بھی کوئی تراویح میں یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی گپے لگا رہا ہے. بات کرو تو کیا کہے گا؟ کیڑا فرض ہے؟ ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں تو کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہر کاروبار کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر کام کا ایک پیک ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ اپنے کاروبار کے پیک ٹائم میں دوستوں کے ساتھ چائے گپ شپ لگاتے ہوں، گاہک آپ کے بیٹھے انتظار کر رہے ہوں، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کریں گے آپ ایسے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں بھائی عشاء کے بعد میں فارغ ہوں تب آپ مجھ سے ملنا. یہ پیک ٹائم جو کام کا، کاروبار کا آپ کا ہوتا ہے، آپ اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اب دیکھیں نا، ایک رکشہ ڈرائیور ہے، اب اس کے بچے سکول چھوڑنے لانے کا وقت ہے اور وہ گھر میں بیٹھا خراٹے لے رہا ہو، یہ تصور ہے؟ ممکن ہی نہیں. وزیر اعظم کو کوئی دوسرے ملک کا وزیر ملنے آ رہا ہے، وزیر اعظم، اور وہ گھر میں بیٹھا رہے، ممکن ہے؟ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہی مثال میں دوں گا کہ اللہ کے بندے یہ 30-29 دن ہے تیرے پاس، تو تکبیر اولا میں شامل ہو کر پہلی صف میں کھڑا ہو کہ یا اللہ میں اس مہینے میں تیرے کلام کو سنوں گا. جب میں تیرے کلام کو سنوں گا تو پھر اللہ کا کلام میری روح پر بھی اثر کرے گا، میرے جسم پر بھی اثر کرے گا. یہ تو ہے نا، قرآن روح کی غذا بھی ہے اور قرآن جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے. اس میں کوئی شک تو نہیں کسی کو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا شفاء، تمہارے لیے شفا بنا کر، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت بنا کر. کتنی چیزیں؟ 2. قرآن میں شفا بھی ہے، روح کی بھی، جسم کی بھی، اور رحمت بھی ہے تمہارے لیے. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے، جو ایمان والا ہے. تو یہ جی کہ کیڑا فرض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تکبیر اولا میں پہلی صف میں. اگر کوئی رات کو پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، بڑا افضل ہے، ہم یہ نہیں کہتے. لیکن جو مسجد میں آ گیا پھر وہ کیا کرے؟ فضیلت کو حاصل کرے نا. دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا جو امام کے ساتھ، دیکھو ہم اسپیشل آفر سے فائدہ نہیں اٹھاتے. آج یہاں کوئی جوتیوں والا، کپڑوں والا، کوئی گاڑی موٹر سائیکل والا یہ لگا دینا تم ایک ٹویوٹا کرولا لوگے اگر 25 لاکھ 30 لاکھ کی تو ایک فری میں ملے گی. مجھے یہ بتائیں 25 کروڑ عوام سڑکوں پہ کھڑی ہو جائے، ملے گی گاڑی؟ نہیں ملے گی، کیونکہ لائنیں اتنی لگ جائیں گی. یہاں تو اتنی بڑی اسپیشل آفر ہے، اللہ کہتا ہے 700 گنا سے زیادہ لے جاؤ مجھ سے. واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، اللہ کہتا ہے پھر میں اس سے بڑھاؤں گا جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اتنی اسپیشل آفر، اتنا اچھا موقع، لیکن ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا جو امام کے ساتھ رات کا قیام کرتا ہے، یعنی عشاء کی نماز اس نے پڑھی، ایک تو ہے مجبوری کسی کی، عشاء کی نماز پڑھی، امام کے ساتھ قیام شروع کیا اور امام کے ساتھ ہی وہ ختم کرتا ہے، وہ ایسے ہے گویا ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا. فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. اسی طرح میرے بھائیوں قرآن کا خلاصہ، قرآن کا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی
قرآن کا ہم خلاصہ بیان، لوگ باہر کھڑے ہو کے گپے لگانا، واللہ واللہ ایک لفظ سیکھنا محدثین کے لیے، صحابہ کے لیے ایک حدیث کو سیکھنا، وہ 2 مہینے اونٹوں پر سفر کر کے جاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری جو ہم نام لے دیتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد شریف نام لیتے ہیں نا، اللہ کی قسم 19 سال امام بخاری نے لگائے یہ 5000 کچھ حدیثیں لکھنے میں اور جمع کرنے میں۔ ساری امت مسلمہ کے ملکوں کا سفر کیا، کتنی محنت تھی، گھوڑوں پر، اونٹوں پر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر میرے محترم بھائی۔ اور امام بخاری کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں نے صحیح البخاری کی کوئی حدیث نقل نہیں کی جب تک میں نے ہر حدیث سے پہلے استخارہ نہیں کیا۔ اور ہم تو اپنی شادی سے پہلے استخارہ کرنے کو تیار نہیں، ہم تو کوئی گاڑی لینی ہے، کاروبار کرنا ہے، استخارہ کرنے کو تیار نہیں۔ ہر حدیث سے پہلے استخارہ کیا۔ ہمیں قرآن حدیث کا علم ملتا ہے، ہم گپے لگاتے رہتے ہیں، میرے پاس وقت ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ سیکھنے کا مہینہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ایک ایسی اصلاح ہو جائے جو ساری زندگی آپ کو گھر میں بیٹھ کے نہ مل سکے۔ اچھا، ایک اور بات بیان کرتا ہوں، دین کا علم حاصل کرنے والوں کی پتہ کیا فضیلت ہے؟ یہ 2 فضیلتیں اگر میرے سارے بھائی اور بہنیں سمجھ جائیں نا، وہ کبھی بھی دین کا علم حاصل کرنے میں سستی نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، سائنسدان بنا رہے ہیں، فلانا سکول، فلاں سکول، بیکن ہاؤس، اتنے لاکھ فیس، اتنا داخلہ، یہ وردیاں، نئی کلاس ہے، لاکھ، ہم سب کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے کرو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ آخرت میں اجر کس کا ملنا ہے؟ اگر تمہاری نیت درست ہے، تمہارا ایمان درست ہے، پھر وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، پھر وہ فائدہ مند ہے۔ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلت میں یہ 2 باتیں میرا ہر بچہ، ہر بھائی، ہر بزرگ اپنے دماغ میں راسخ کر لے۔ پہلی بات فرمایا، جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ اب دین کا علم ہے نا، خطبہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، واعظ سنتے ہیں، خلاصہ تفسیر سنتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کرتے ہیں۔ میری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ فرشتے ان پر کیا کرتے ہیں جی؟ سایہ۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے، ساڑھے واسطے دعا کرے آجے جی۔ آج مجھے ارشد بھائی کا فون آیا، ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں ادھر، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ان بیچاروں کو بھی کرونا ہے، ان کے والد محترم کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں، وہ بھی کرونا میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو، باقی سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ جی ہمارے لیے دعا کروائیے گا۔ کہتے ہیں نا لوگ، جائز ہے زندہ انسان سے دعا کروانا، بالکل جائز ہے، کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی سن لے۔ اب میں نے ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کے والد کے لیے، تو آپ نے آمین کہا، کس کی آمین اللہ قبول فرما لے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کے لیے دعا میں نہیں کروں گا، کوئی مولوی عالم شیخ الحدیث نہیں کرے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہاں بس نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، کروڑوں قسمیں ہیں ان کی، کیڑے مکوڑے، کیا کیا کچھ ہے، کرلز ہیں، ہم نے آج تک دیکھا بھی نہیں، وہ سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ عدت کرم کریں۔ ہم نہیں دعائیں لیتے، ہم فرشتوں کے پروں کا سایہ نہیں لینا چاہتے، وقت ضائع کریں گے موبائل پہ بیٹھ کے، گپے ہانکیں گے۔ گھر والوں کو پتہ ہے مسجد گیا ہے، یہاں پر بیٹھ کے وقت ضائع کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس دفعہ کوشش کریں گے جی سارے تبدیلی کی، تبدیلی قرآن سننا ہے یار، جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ تو پورا ہو۔ آپ یہ کام کریں، 5 نمازوں پر پابندی کریں، آپ انشاءاللہ رمضان کے بعد اپنے آپ میں تبدیلی دیکھ لیجئے گا۔ آپ عید والے دن کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ عید کے ایام میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جب آپ نے روزہ رکھ لیا، جب تک آپ نے افطار نہیں کرنا، یہ سارا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سارا وقت کیا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں کریں۔ پھر میرے بھائیوں، زکوٰۃ، صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کس لیتے تھے اپنی کمر کو عبادت کے لیے، رات کے قیام کے لیے، تراویح کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے۔ اسی طرح فرمایا اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے جیسے تیز ہوا چلتی۔ صرف فرض زکوٰۃ نہیں، فرض زکوٰۃ میرے بھائیوں جب ہم ادا کرتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں چوائس کوئی نہیں ہمارے پاس، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ جو نہیں دے گا اللہ نے فرمایا بھائی اس کا مال گنجا سانپ بن کے جہنم میں اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، وہ تو عذاب ہے، حرام ہے۔ فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو اپنی فصل کا عشر نہیں دیتا، کیا ہے یہ آگ بن گیا، اس کا سارا مال برباد کرتا ہے۔ وہ تو فرض ہے، لیکن یہاں پر اپنا اصل بھی خرچ کرنا ہے، اصل زر جو سیونگ ہے نا، صدقہ کہتے کسے ہیں؟ اپنے اصل کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جس حد تک ممکن ہو۔ جو میری سیونگ ہے، جو میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہے اولاد کے لیے رکھا، میں اس میں سے 10%، 20% اللہ کی راہ میں، غربا کے لیے، مساکین کے لیے، مجاہدین کے لیے، اللہ کے بعد میں خرچ کروں، وہ بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ ہے اصل صدقہ، تیز آندھی کی طرح یہ خرچ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کشادہ سینہ عطا فرمایا۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں 3 راتیں نہیں گزرنے دوں گا مگر سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ ہماری تو اتنی ہمت ہی نہیں ہے نا، لیکن کم از کم ہم انشاءاللہ اس نقش قدم پر چلنے کے مکلف تو ہیں نا، اپنا اصل خرچ کرنا ہے۔ یہ رمضان اس کا بھی مہینہ ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے اور نفلی صدقہ بھی کرنا ہے، کھل کے کرنا ہے۔ اچھا کتنے بزرگ یہاں، کتنے میرے بھائی یہاں، میرے بھائیوں موجود تھے پچھلے رمضان میں اور آج نہیں ہے؟ بالکل شہادت ہوئی، وفات ہوئی کرونا کی وجہ سے، کتنے لوگ ہیں یہاں۔ ایک نوجوان بھائی، افتخار نام تھا اس کا، ہم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی، یہ امتیاز بیٹھا ہے یہاں، اس کا کزن تھا، بالکل جوان، میرے پاس 3-4 مہینے علاج کی غرض سے بھائی آتا، بالکل جوان، میرے سے بھی چھوٹی اس کی عمر ہوگی۔ میرے بھائیوں 2 سانس لیے اس نے صرف اور ختم ہو گیا، فوت ہو گیا بیچارہ۔ یہاں جمعہ پڑھتا تھا، امیدیں تو اس کی بھی تھی نا، ارادے تو اس کے بھی لمبے لمبے ہوں گے، ہر ایک کی ہوتی ہیں خواہشیں، لیکن میرے بھائیوں زندگی نے وفا نہ کی۔ تو اگلے رمضان تک پتہ نہیں ہم نے ہونا ہے یا یہ رمضان بھی، اس لیے اخلاص والا معاملہ فوری طور پر شروع کریں۔ تیسری بات میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے لپکنا پلٹنا، اللہ کے دین کے لیے میرے بھائیوں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ بھی ہمارا فرض اور ذمہ داری ہے۔ دیکھیں نا ہماری حالت یہ ہے، جمعہ کا دن ہمارے منڈی میں چھٹی کا دن ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں 80% نمازی آتے ہیں اپنی مرضی سے۔ چودھری صاحب اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مرضی سے نہیں آ رہے۔ بات کڑوی ہے پر ہے سچی۔ مجھے یہ کہا جائے کہ تجھے ایک اونٹ ملے گا، تجھے فلاں ریگستان میں آنا پڑے گا، لبے گا فری جی، 2.5 لاکھ کا اونٹ ہے، تو وہ 2 دن پہلے جا کے وہاں بیٹھ جائے گا۔ یہاں ایک اونٹ کی قربانی کا اجر کب ہے؟ جب خطیب منبر پر چڑھ گیا، فرشتے نے بھی رجسٹر کو بند کیا اور آ کے بیٹھ گیا، ہم نے ضائع کر لی وہ نیکی۔ چھٹی کے دن بھی اگر میں وقت پر نہیں آ سکتا تو میرے بھائیوں یہ ایمانی کمزوری، اس کو بھی پالش کرنا ہے۔ مجھے صبح فجر کے بعد کیا فکر ہو؟ صرف ایک فکر ہو کہ میں نے اذان سے پہلے، خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے میں نے اللہ کے گھر میں جا کے 2 4 10 8 نفل پڑھنے، میں نے جا کے وہاں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھنی ہے۔ یہ صحابہ کا منہج تھا، یہ اہل بیت کا طریقہ تھا، یہ امہات المومنین کا طریقہ تھا، اس پر میں نے چلنا ہے۔ میرے بھائیوں سستیاں ہم نے ترک کرنی ہے، رمضان میں بھی رمضان کے بعد میں بھی، تاکہ ہم بہترین اور زیادہ نیکیاں پانے والوں میں بن جائیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں چند احکام و مسائل رمضان کے بھی بیان کر دوں۔ نماز تراویح انشاءاللہ نفلی نماز ہے،
जमात के साथ अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, किताबुस सलातुत तरावी, किताबुस सला सही बुखारी के अंदर ये हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में, यानी रमज़ान में तरावी और गैर रमज़ान में तहज्जुद कभी 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। 11 रकत नमाज है रात की, इशा की नमाज, उसके बाद 2 सुनते, उसके बाद 2 करके 10 रखते हैं और 1 वितर, चाहे 3 वितर इकट्ठे पढ़ लें। अगर कोई 3 वितर इकट्ठे पढ़ता है उसमें भी वितर एक ही है, बाकी 2 नफल ही होंगे, क्योंकि इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह वितर है, वितर को पसंद करता है, यानी अकेला है। तो ये हमने नमाज तरावी का एहतमाम करना है। क्या फरमाया? फरमाया मन साम रमज़ाना, दूसरी हदीस में मन काम रमज़ाना, जिसने रमज़ान का रोजा रखा, जिसने रमज़ान की रात का क़याम किया, ईमानन, ईमान के साथ, वहतिसाबन, और अपनी इहतिसाब करने के लिए, नेकी हासिल करने के लिए, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। सही बुखारी की हदीस है। ईमान के साथ और नेकी हासिल करने के लिए रात का क़याम और रमज़ान का रोजा इंशाअल्लाह हमने रखना है। फिर मेरे भाइयों, मैं मजदूर हां जी, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैंने ये करना है, मैं रोजा नहीं रख सकता, मैंने कनकें वढ़नी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। लोग फर्ज छोड़ते हैं ना। अल्लाह ताला ने हर चीज का हल निकाला है, अल्लाह ने हर चीज का हल निकाला है। आज तो जिद्दत है, आप अफ्तारी करके थ्रेशर लगा लें, लाइट का बंदोबस्त कर लें, फर्ज को क्यों छोड़ते हैं? ओ जी बड़ा मुश्किल है, गर्मी बड़ी, अभी तो ये गर्मी कोई नहीं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल आपके सामने बयान करता हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजे की हालत में भी हैं, एहराम की हालत में भी हैं, सफर में भी हैं, और वो सफर ऊंटों का और शदीद तपते सहरा की गर्मी, लेकिन आपने रोजा रखा हुआ है। रखा जा सकता है, फर्ज रोजे की मेरे भाइयों गुंजाइश नहीं। हां, फरमाया अगर कोई मरीज बन जाए, बीमार हो गया बेचारा, नहीं उससे गुजारा हो रहा और वो सफर में है, तो फिर क्या है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, बाद में रख ले, कज़ा दे ले। सफर में या मरीज बिला वजह रोजा नहीं छोड़ना। और बाज लोगों की तो नीयत ही है, आप पूछे उनसे, ओ जी असी मजदूर बंदे हैं, असी तो रोजे नहीं कभी रखे। अच्छा चलो, तुमने रोजे नहीं रखे, तू मजबूर है, तूने रोजाना लेंटर डालना है, तू बेहोश हो जाता है, क्या तूने सर्दियों में फर्ज रोजों की कज़ा दी? वो भी नहीं देते। कबीरा तरीन गुनाह, इस्लाम का सुतून है, और जो इस सुतून को नहीं मानता उसका कोई इस्लाम नहीं। इस हद तक मेरे भाइयों अवाम गिर चुकी है। फिर हालत यह है, तरावी के लिए जनाब घरों से निकलेंगे, लेकिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की कोई परवाह नहीं। सारी जिंदगी आप नफल अदा करते रहें, आपने एक फर्ज नमाज अगर जानबूझकर छोड़ दी, तुम्हारे नफल कोई फायदा नहीं देंगे तुम्हें। फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। फराइज 5 नमाजें मेरे भाइयों ये फर्ज हैं, फर्ज ऐन हैं, जो इनका तारिक है उसके बाकी अमाल बर्बाद हो जाते। रोजा भी रखा है और नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा रखा है म्यूजिक सुन रहा है, रोजा रखा है लड़कियों के साथ बातें कर रहा है, रोजा रखा है गंदी तस्वीरें और गंदी फिल्में देख रहा है, रोजा रखा है झूठ बोल रहा है, रोजा रखा है गाली गलौज कर रहा है, रोजा रखा है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, रोजा रखा है हराम कमा रहा है, क्या क्या कुछ अवाम नहीं करती। रोजा इन सारी चीजों पर बंद बांधता है। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर, जिसने झूठ बोलना, बुरी बात कहना ना छोड़ा, वल अमल, और उस पर अमल करना ना छोड़ा, फलैसा लिल्लाहि हाजतन अन यदअ तअमहु व शराबा, अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा प्यासा रहे। जिसने
جھوٹ نہیں چھوڑا, بدکاری نہیں چھوڑی, برے کام نہیں چھوڑے, بے حیائی نہیں چھوڑی. سارا دن ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اٹھے آدھے سوئے ہوئے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں, گھر والوں نے منہ میں ٹھونس دی سحری جانوروں کی طرح کی, نہ فجر نہ ظہر, عصر کے بعد اٹھے گا آنکھیں ملتا ہوا, یہ روزہ ہے؟ اٹھ سحری کر, فرض نماز ادا کر. ہاں تیری مجبوری ہے, رات کو تیری نیند نہیں, تیرا کاروبار تھا, سو جا تھوڑی دیر, لیکن فرض تو ادا کر. تجھے فکر ہو کہ میں نے اگلی ظہر ادا کرنی ہے, اگر تیری یہ نیت ہے کہ میں نے بس رات کو اٹھنا ہے, بس جو ہوا سو ہوا, یہ کوئی روزہ نہیں ہے, ڈرامہ ہے. اللہ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں روزے سے بڑا فرض ہے, یہ یاد رکھ لیں. 5 نمازیں روزے سے بڑا فرض ہے, پہلا فرض ہے, یہ ادا کرنا ہے, ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے, پھر وہ ہمارے اندر چینج لے کے آئے گا. اسی طرح میرے بھائیوں, روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جان بوجھ کے کھا لیا, پانی پی لیا, روزہ فاسد ہے. جمع کر لیا, ازدواجی تعلق قائم کر لیا, روزہ فاسد ہے. اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا, توبہ بھی کرنی پڑے گی. خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گرد و غبار چلی گئی, دھواں چلا گیا, روزہ نہیں ٹوٹتا. خوشبو یا بدبو ناک میں چلی گئی, روزہ نہیں ٹوٹتا. مسواک چاہے صبح کریں, چاہے دوپہر کریں, چاہے شام کریں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, چاہے تر ہو یا خشک ہو. نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں وضو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں میں ناک میں اچھے طریقے سے پانی چڑھایا کرو, سوائے روزے کے. روزے میں ناک میں زیادہ پانی نہیں چڑھانا کہ حلق میں نہ چلا جائے. ٹوتھ برش کوئی کرنا چاہتا ہے تو احتیاط سے کرے کہ جو جھاگ ہے وہ حلق میں نہ جائے, کیونکہ تر مسواک, فریش مسواک جب آپ کریں گے تو آپ کے منہ میں اس کی کڑواہٹ رہتی ہے نا. تر مسواک اللہ کے نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی ایسا انجیکشن لگوا لیا جائے جو پین کلر ہے یا اینٹی بایوٹک ہے, کیونکہ وہ خوراک نہیں ہے, وہ تو ایک دوائی جو آپ کے چلی جانی ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں طاقت کا ٹیکا, نیوروبیان کا ٹیکا, بوتل ڈرپ لگوانا, یہ کیونکہ خوراک کی جگہ پہ ہوتی ہے, طاقت دیتی ہے, پانی ہوتا ہے اس میں, یہ نہیں لگوا سکتے. بال کٹوانا جائز ہے, بالوں کو مہندی لگوا لی یا رنگ کروا لی یا سیاہ رنگ سے بچنا چاہیے, یہ جائز ہے. تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اپنے بغلوں کے زیر ناف بال صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناخن کاٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہے. کھا لیا پی لیا روزہ ختم, جمع کر لیا روزہ ختم. کوئی بندہ سو گیا, سوتے میں احتلام ہو گیا, احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اٹھے غسل کرے نماز پڑھے, کیونکہ جان بوجھ کے تو نہیں نہ کیا اس نے. سوتے ہوئے میں فرمایا بندہ مرفوع القلم ہوتا ہے, یعنی اللہ نے سوتے ہوئے بندے سے قلم کو اٹھا لیا, اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا. چھوٹا بچہ جو بالغ نہیں وہ بھی مرفوع القلم ہے, اسے کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں. جو پاگل ہے جب تک ٹھیک نہ ہو جائے وہ بھی مرفوع القلم ہے, اس کا بھی کچھ نہیں لکھا جائے, اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کوئی عورت کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان کے اگلے حصے پر تھوڑا سا لگا کے چکھ کے اسے اچھے طریقے سے تھوک دے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے شمار صحابہ کا یہ فتویٰ, لیکن اندر نہیں لے کے جائے گی. اسی طرح کوئی جنبی حالت میں ہے, صحیح بخاری کتاب الصوم سیام کے اندر یہ حدیث ہے, امہات المومنین بیان فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ازدواجی تعلق اپنی ازواج کے ساتھ قائم فرماتے سردیوں کے دن, اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سو جایا کرتے تھے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص فوری طور پر ازدواجی تعلق کے بعد غسل نہیں کرنا چاہتا, یا پانی دستیاب نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کوئی بھی وجہ ہے, تو وہ نماز والا وضو کر کے سو جائے. شرمگاہ وغیرہ کو دھوئے, مرد و عورت دونوں پر ہے, نماز والا وضو کرے سو جائے. اگلی فرض نماز سے پہلے وہ اٹھ کر غسل کرے اور نماز ادا کر لے. اسی طرح رمضان میں
کوئی جنبی ہے، صحیح بخاری میں باقاعدہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جنبی تھے، آپ نے وضو کر کے آپ سو گئے تھے، اور اس کے بعد اٹھے، اسی حالت میں سحری تناول فرمائی، سحری تناول فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا اور جا کر فجر کی جماعت کروائی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ کوئی شخص اگر جنبی ہے، نماز کا وقت دور ہے، اور وہ نماز والا وضو کر لے تو اس کے لیے کھانا پینا چلنا پھرنا جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ قرآن کو نہ ہاتھ لگائے۔ یہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں آپ کے لیے۔ اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنا، پانی گرا لیا، پانی کے اندر بیٹھ کے اے سی لگا لیا، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی طرح حاملہ اور مرضعہ، وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں یا وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، مائیں، حاملہ اور مرضعہ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے 12 14 گھنٹے 15 گھنٹے تک خالی پیٹ رہنا، اس میں نیوٹرینٹس چاہیے، کمزوری ہو سکتی ہے، مسائل بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جس ماں نے اپنے بچے کو بار بار دودھ پلانا ہے، پانی تو ختم ہو جائے گا نا۔ اس لیے حاملہ اور مرضعہ کو اسلام نے مریضہ تصور کیا۔ یہ روزے نہیں رکھیں گی گرمیوں کے، سردیوں میں یہ روزوں کی قضا دے لیں، اس میں یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے رکھ لیں، 2 دن چھوڑ کے رکھ لیں۔ کئی خواتین ہیں ان کے 2 3 سال کے، پریگننسی میں گیا، پھر دودھ پلانے کی نرسنگ کے دوران گیا، وہ سارے روزے کاؤنٹ کر لے، بعد میں وہ رکھے گی، اس کا فدیہ نہیں ہے، یہ روزوں کی قضا دینا پڑے گی۔ ایسا بیمار جو پرماننٹ بیمار نہیں ہے لیکن بخار ہو گیا، کوئی کورونا کا مسئلہ بن گیا، یا گرمیوں کے اندر اس کو شوگر کا ایشو بنتا ہے، وہ روزہ قائم نہیں رکھ سکتا، یا دل کا مریض ہے، یا کوئی بھی بیماری ہے جو گرمی کا روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی فدیہ نہیں دے گا بلکہ وہ سردیوں میں قضائی دے گا۔ 3 4 مہینے شدید سردی کے، 7 بجے سورج نکلتا ہے، 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے، پیاس لگتی کوئی نہیں، صبح اٹھے، 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے اپنے روزوں کی قضا دے گا۔ وہ فدیہ کون دیں گے؟ فدیہ وہ دیں گے وہ پیشنٹ جن کا صحیح ہونا ممکن ہی نہیں، پرماننٹ مریض ہے، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، کوئی ایسا شوگر کا مریض ہے ٹائپ 1 کے اندر جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، جو بیچارہ ایک لمحہ نہیں گزار سکتا، یا کوئی ایسا دل کا مریض ہے جو 1 گھنٹہ بھی خالی پیٹ نہیں ہوتے ہیں نا ایسے پیشنٹ، شدید مریض جو کبھی ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس نے انہیں 10 دوائیوں پر رہنا ہے۔ اچھا دمے کا ایسا پیشنٹ ہے جو 2 گھنٹے بھی انہیلر کے بغیر یا دوائی کے بغیر نہیں نکال سکتا، سٹیم کے بغیر نہیں، وہ بندہ پھر یہ ہے کہ فدیہ دے دے۔ یہ فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آج کل پیسے والے لوگ ہیں، ذرا سی مکھی کاٹ گئی، کوئی مچھر لڑ گیا، وہ کہتا جی فدیہ دو جان چھوڑو، نہ روزہ رکھنا ہے تو قضا دے بھائی، تو رمضان میں بیمار ہے نا، رمضان کے بعد سردیاں آ رہی ہیں، آپ قضا دیں گے، آپ نے فرض ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے کچھ روزے تھے، اس کے گھر والوں کو پتا ہونا چاہیے، پہلی تو بات ہے وہ بتائے اپنے بچوں کو، بھائی میں نے اتنے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ اگر تو وہ دائمی مریض بن گیا تھا پھر فدیہ دے دیں، اگر اس کے روزے اس وقت کے چھوٹے ہوئے ہیں جب وہ صحیح صحت مند تھا، سفر کا روزہ ہے، حیض اور نفاس کے دوران جو روزے نہیں رکھ سکتے، ان سب کی بعد میں قضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا مجھ پر کیا حق ہے؟ فرمایا اگر اس کے ذمے کچھ روزے ہیں تو رکھ، فرض روزے کوئی رہ گئے، یا نظر اس نے مانی تھی، اللہ کے نام کی منت مانی تھی کہ میں اتنے، وہ رکھنے وارثوں پر لازم ہے۔ یہ کام ہی چھوڑ دیا ہم نے۔ تو میرے بھائیوں روزوں کو چھوٹا تصور نہ کریں، ورنہ قبر کے اندر وہ بندہ جس نے جان بوجھ کر صحت مندی کے اندر روزے چھوڑے ہوتے ہیں وہ اٹکا رہتا ہے، سخت عذاب ہے۔ یہ سارے ورثاء کو علم ہونا چاہیے کہ کس لیول پر ہم نے جا کے، میرے محترم بھائیوں، اپنے ذہن کو چلانا ہے اور پوری ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ نے فرض روزہ رکھنا ہے نا، تو جب تک آپ رات سونے سے پہلے یا صبح اٹھ کر اذان یعنی سحری جو پہلی اذان ہے
اس سے پہلے پہلے آپ اس کی نیت نہیں کر لیتے، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو تو آپ سو گئے، صبح جناب آپ اٹھے، اذانیں ہو رہی ہیں، 8 پہرا روزہ آپ نے رکھ لیا اور کہ میرا فرض روزہ ہو گیا۔ نہیں، فرض روزے کی نیت رات کو یا صبح سحری سے پہلے اٹھ کر کرنی لازم ہے۔ نیت کیا ہے کہ بھئی میں نے آج روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہے اپنے دماغ ذہن کے اندر، اس کی کوئی الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اب صبح لوگ جب کھانا کھاتے ہیں نا سحری کے وقت، تو ہمارے ہاں ایک بچپن سے دعا ہم بھی سنتے تھے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ، پڑھتے ہیں نا، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ میرے بھائیو یہ جملہ ہی غلط ہے، پھر یہ کسی حدیث میں موجود ہی نہیں۔ روزہ دین ہے، دین کا کوئی عمل بھی سنت کے مطابق ثابت نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مول نہیں۔ کیا ہے وَبِصَوْمِ، میں روزہ رکھتا ہوں، غدن، کل کا، ناشتہ آج کر رہا ہے سحری کا اور نیت کل کی کر رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ نہیں میرے بھائیو، یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ آپ رات کو نیت کر کے سوئے میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، صبح اٹھیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں، آپ کی روزے کی نیت ہے، سحری کر رہے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، یہی کافی ہے۔ یہ بات یا دعا کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی موجود نہیں ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ نیت رات کو یا صبح بیدار ہوئے ہیں، مثلا رات کو نیت نہیں تھی، سفر میں جانا ہے جی، لاہور جانا ہے، لیکن صبح آپ اٹھے، 2 بجے اٹھے، 2:30 بجے اٹھے، تو کہا نہیں وہ تو پروگرام کینسل ہے، فوری نیت کرنی میں روزہ رکھوں گا، جائز ہے۔ لیکن اگر فجر کی اذان ہو گئی پھر نیت نہیں کر سکتے۔ نفلی روزے کا سسٹم کیا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، گھر واپس آئے، نیت کر لی آج میں روزہ رکھوں گا، ہو جائے گا۔ فرض روزے کی نیت پہلے کرنا پڑتی ہے، یہ فرق۔ اور دوسرا، جب روزہ کھولنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ ہمارے ہاں جیسے ہی وہ روزہ کھلتا ہے نا تو لوگ کھجور لیتے ہیں، پانی، کہتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت، پڑھتے ہیں نا یہ دعا۔ میرے بھائیو ان الفاظ کے ساتھ یہ دعا حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ابو داود کے اندر جو روایت ہے نا وہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ دعا بھی سندن ضعیف ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اور نسائی شریف کے اندر جو حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا، کھجور کے ساتھ پانی جو اویلیبل ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطار کریں، پانی پئیں، جو آپ کے پاس چیز موجود ہے پینے کے لیے مشروب وہ لیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، ذہب الظمأ، یہ دال کے ساتھ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ جب آپ کے اندر وہ جانا ہے نا پانی، تو میرے بھائیو پیاسا بندہ مزدوری بھی کی ہوئی ہے، کیا ہے؟ اور پیاس چلی گئی، اس کا ترجمہ یہ ہے اور پیاس چلی گئی۔ یہ کھجور کھاتے ہوئے نہیں کہنا، پانی پینے کے بعد یہ دعا کرنی ہے، اور پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اس دعا کو یاد کریں، جسے نہیں آتی وہ سیکھے، جس کے پاس نہیں ہے ہمیں کہے، ہم اسے واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں گے بما حوالہ۔ یہ دعا پڑھیں، لکھ کے میرے بھائیوں گھر لگا دیں، سارے پڑھیں۔ سنت کے لیے اگر صحابہ، تابعین، تبع تابعین وہ 2 مہینے کے سفر کر سکتے ہیں، تو کیا ہم حدیث لگا نہیں سکتے اپنی دیوار پہ؟ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد آپ اپنا تناول فرمائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمارے ہاں ایک نئی مصیبت اٹھی ہوئی ہے پچھلے کافی سالوں سے، کہ ہم نے اذان کے ساتھ سحری کا خاتمہ، اذان کے ساتھ روزے کی افطاری کی سنت کو ترک کر دیا۔ ہم گولے پر اور گھوگو پر لگ گئے۔ اس گوڑے اور گھوگو کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ناقوس کون بجاتے ہیں؟ مجوسی۔ بیل ٹلی جسے کہتے ہیں، بڑے بڑے بیل لگے ہوتے ہیں نا چرچ کے اندر، یہ کون کھڑکاتے ہیں؟ عیسائی۔
یہ گھگو ہمارا کام نہیں ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اذان عطا کی. صبح کی اذان ہوگی, آپ فوری طور پر اپنا کھانا بند کر دیں. مغرب کی اذان ہوگی, مؤذن جب سورج غروب ہو گیا نا تو مؤذن کیا کرے گا, ایک کھجور لے, آدھا گلاس پانی پیے, جا کے اذان دے. اذان ہوئی, فوری طور کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا روزہ افطار کر لینا. ہم نے واللہ کئی دفعہ, ایک دفعہ ہم افطاری کے لیے گئے کسی گاؤں میں, سامنے سورج نظر آ رہا ہے انے نومی, ہر بندہ دیکھ رہا, سورج غروب ہو گیا, 7 منٹ کے بعد جا کے مولوی نے جناب وہ پہلے گگو, پھر بجے, پھر اذان, وہ 15-20 منٹ لیٹ کر دیا. حالانکہ جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی افطاری کا وقت شروع ہو گیا. یہ ہے اصول. اور یہ گوڑے اور گھوگو کو فالو کرنے کی وجہ, ہم الحمدللہ ہمارے مرکز میں آپ آئیں, آ کے آپ روزہ افطار کریں, ہم کسی گھوگو شگو کی ویٹ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں سورج غروب ہوا, اذان کے ساتھ ہی اپنا روزہ افطار کریں. یہ سنت ہے. سنت عمل کو اختیار کرنا ہے, ان گھوگوں اور گوڑوں کے پیچھے ہم نے نہیں پڑنا. پھر وہ بہت لیٹ کرتے ہیں, ڈیلے کر دیتے ہیں آپ کے سسٹم کو. تو میرے بھائیوں ان چیزوں سے بھی انشاءاللہ ہم نے بچ کے رہنا ہے. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, رمضان المبارک میں ہم لوگ صحت مند ہونے چاہیے. پہلے سے ہمارا وزن کم ہو, پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہو, پہلے سے زیادہ ہمارے اندر ایمان میں پختگی آئے, پہلے سے زیادہ ہم ہیلدی محسوس کریں اپنے آپ کو. مگر ہمارا الٹا کام ہے, ہم رمضان میں زیادہ بیمار ہوتے ہیں کیونکہ ہم بد پرہیزی زیادہ کرتے ہیں. اس حوالے سے میں کچھ نیوٹریشن اور غذا کے حوالے سے تفصیل دوسرے خطبے میں بیان کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں خیر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں, جب سنت پر چلیں گے سادگی اور آسانی, یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلام علیہ. اما بعد, میرے بھائیو, اچھی صحت اور ماہ رمضان اس کا بہت گہرا تعلق ہے. سائنٹیفکلی, سائنسی طور پر سال میں کم از کم 20 دن سے 1 مہینہ, یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص 12 گھنٹے یا اس سے زائد کھائے پیے بغیر رہے تو اس کے جسم کے اندر پائے جانے والے بہت سارے فاسد مادے اللہ تعالیٰ زائل کر دیتا ہے. ہمارے جسم کے اندر جو ایکسیسو فیٹس ہوتی ہیں, جو ٹرائیگلیسیرائڈز بڑھ جاتے ہیں اور انتڑیوں کے اندر انفیکشن کا, پیٹ کے پھولنے کا, جلن کا, تیزابیت کا, قبض کا باعث بنتے ہیں, روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے شفا ہے. لیکن کس کے لیے شفا ہے؟ جو روزے میں خوراک بھی سنت والی اختیار کرے. جس نے جناب رات کو سموسے اور پکوڑے اور بوتلیں اور میرے بھائیوں بازار کی چیزیں کھا کھا کے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے اور صبح کے وقت بھی بد پرہیزی کر کر کے, دیکھیں نا ایک بندہ ہے جسم موٹا ہے, کولیسٹرول زیادہ ہے, اسے کیا ضرورت پڑی ہے وہ 2-2 3-3 پراٹھے میرے محترم بھائیوں دیسی گھی کے کھائے, اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جب یہ لے گا پھر سوئے گا, وہ ساری فیٹ اس کے جسم میں ڈپازٹ ہوگی, ٹرائیگلیسیرائڈز بڑھیں گے, جسم موٹا ہوگا. کیا کرنا ہے؟ بچے کھائیں, بچوں کی ضرورت ہوتی ہے, جوان اگر کسی کو کمزوری ہے وہ لے, لیکن عمومی طور پر میرے بھائیوں کیا ہے, سادہ خوراک اختیار کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ چیلنج ہے, چاہتا ہے میں رمضان میں 20-25 کلو اپنا وزن کم کروں اور میری صحت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے, الحمدللہ یہ ممکن ہے, لیکن تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی, زبان کا چسکا چھوڑنا پڑے گا. صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تلبینہ, صحیح بخاری میں حدیث ہے, فرمایا تلبینہ کو اختیار کرو. یہ جو کا بنتا ہے, جو کا دلیا ہوتا ہے نا, اسے بھون کر پیس لیں,
اسے پکائیں پانی کے اندر، آخر میں تھوڑا سا دودھ ملا لیں، 3 کھجوریں شامل کر لیں، یہ پتلا سا بنتا ہے سوپ کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ناشتہ اس کے ساتھ کیا ہے، فرمایا تیرے غم، تیری پریشانی تیرے دل کو تقویت دے گا، تیرے غم پریشانی کو دور کر دے گا۔ استعمال کریں، یہ شاندار چیز، صبح سحری اس کے ساتھ کریں، پانی کے 2 گلاس پہلے پی لیں، اس کے بعد تلبینہ لیں۔ جو وزن کم کرنا چاہتا ہے اس سے بہتر نسخہ کوئی نہیں، فائبر ہی فائبر ہے۔ قبض کا خاتمہ، انتڑیوں کی صفائی، کولون کی صفائی، معدے کی صفائی، بالکل بندے کے سارے پی ایچ لیول کو بیلنس کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسیرائڈ کی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تلبینہ انشاءاللہ اس کا کارگر علاج ہے۔ کرو تو صحیح، کریں تو صحیح۔ کوئی کہتا جی میٹھے پہ دل نہیں کرتا، نو پرابلم، آپ اس کو پانی میں بنائیں، اوپر کو کدو کا، ٹینڈے کا، شلجم کا سالن شوربے والا وہ ڈال لیں، کریں اختیار، تلبینہ اختیار کریں سنت سمجھ کر۔ کھجور ضرور لیں سحری کے وقت، 1 لے لیں۔ اسی طرح شام کا وقت ہوا، اب ہمارے ہاں کیا چلتا ہے، روح افزا، اسکویش، کچی چینی گھول گھول کے، وہ کچی چینی جو ہوتی ہے نا، یہ جتنی شوگرز ہیں ان کو ہم نیوٹریشن کی زبان میں کہتے ہیں ایمٹی کیلوریز۔ یہ ایمٹی کیلوریز ہیں، طاقت تو دیں گی آپ کو، انرجی پرووائڈ کریں گی، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیکن ان کے اندر نہ کوئی منرل ہے، نہ کوئی وائٹامن ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ یہ آپ کے جسم کو موٹا بھی کرتی ہے اور کمزوریاں بھی آپ کے جسم میں لے کے آتی ہے۔ کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھل دیے ہیں۔ دیکھیں آج کل سٹرابری موجود ہے، ہو سکتا ہے درمیان میں کہیں آڑو بھی آ جائے، سٹرابری ہے یا آڑو ہے، سادہ سٹرابری لیں، دھو کر اس کو بلینڈر میں ڈالیں اور سادہ پانی اس کے اندر ڈالنا ہے، کوئی شوگر نہیں ڈالنی، سمپل واٹر، اور اس کو جس طرح ملک شیک بنتا ہے نا چلائیں۔ دنیا کا بہترین جوس آپ کے سامنے تیار ہے، چینی کے بغیر۔ فروٹ ہوگا نا اس میں، میرے بھائیوں 1 کھجور لیں، روزہ کھولیں، اس کے بعد 2 گلاس 3 گلاس جتنی آپ کی تمنا ہے یہ والا جوس پئیں۔ اگر آڑو آ گیا اس کا بھی اسی طرح بن جاتا ہے۔ جب آپ پئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، فروٹس آپ کے اندر جائیں گے جن کے اندر فائبر بھی موجود ہے، جن کے اندر الحمدللہ کلینزنگ پروسیس بھی تیز ہوگا، آپ کو وائٹامنز بھی ملیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت شاندار ہو جائے گی۔ پکوڑا، سموسا، بھلے، چاٹ، میرے بھائیوں اب پتہ نہیں کیا کیا نکل چکا ہے، کیچپ، ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، بالخصوص کیونکہ جب بندہ 12-14 گھنٹے خالی پیٹ ہوتا ہے نا تو باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو چکی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو چکی ہوتی ہے۔ رمضان میں بالخصوص کوک، فانٹا، پیپسی سے سخت اجتناب کریں، نرم اجتناب نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص بوتلیں زیادہ پیے گا رمضان میں تو اس کے گردے خراب ہونے کا مکمل امکان ہے۔ کیوں کہ یہ پانی نہیں ہوتا، یہ تو کاربونیٹڈ واٹر ہے، کیمیکلز ہیں اس کے اندر، چینی ہے اس کے اندر، بھرمار ہے، یہ تو لے جائے گی آپ کو پانی چاہیے، پانی۔ اگر میرے بھائیوں جوس کا یہ لیں، فروٹ کا سٹرابری موجود ہے الحمدللہ، یہ استعمال کریں۔ پھر دوسرا آپ کے پاس ہے کچی لسی، سبحان اللہ، نعمتوں میں نعمت، جتنا دودھ اتنا پانی، تھوڑا سا نمک۔ ہاں جس کا بلڈ پریشر ہائی ہے وہ نمک نہ یوز کرے، وہ دوسرا رائٹ سالٹ، دل والے مریض وہ یوز کر لے۔ کچی لسی کے ساتھ روزہ، اگر آپ کے پاس چاٹی کی لسی موجود ہے اس کے ساتھ روزہ کھولیں۔ یہ ہیں نعمتیں۔ پھر جب آپ اس طریقے سے اپنا جوس لے کے، فروٹ ہے تھوڑا بہت وہ ساتھ لے لیں، اس کے بعد اپنی نماز ادا کریں اور گھر میں جو سادہ کھانا پکا ہے وہ کھا لیں۔ سادہ کھانا کم کوانٹٹی کے اندر لیں، چبا کر لیں۔ اور میرے محترم بھائیوں یہی آپ کو درکار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم کو چند لقمے درکار ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، کافر کے کھانے میں بے برکتی، کھائے جائے گا، نہ بسم اللہ پڑھے گا، نہ کھانے کے بعد کی دعا پڑھے گا، کھائے جائے گا، بے برکتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مومن کم کھاتا ہے، فرمایا اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، یہ بھی اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ دین نے پورا کھانے کا طریقہ ہمیں بتایا، کتنے حصے کرنے ہیں جی، 3، 1 کھانے کے لیے،
ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہمیں ہماری مرضی کی کوئی چیز پکی ہو نا, کسی شادی پہ چلے جائیں تو میرے بھائیوں بندے کو پکڑ کے اٹھانا پڑتا ہے, اس سے چلا ہی نہیں جاتا, اتنا کھا لیتے ہیں لوگ. اور ہمارے پاس خود ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہیں ڈائسینٹری اور بیماریاں پھیلتی ہیں جب وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, پھر فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے, پھر جناب پیچش برے حال, لیکن کہندہ روپیہ 5000 دینا ہے پر آج اسی کسر کٹنی. یہ مومن کا میرے بھائیو عمل نہیں ہے. سادہ خوراک, شادی پہ گئے ہیں یار, کھانا تو اتنا ہی چاہیے نا جتنی ضرورت ہے. ضرورت سے بڑھ کے کھائیں گے, نقصان میرا ہے یا اگلے کا؟ میرا نقصان ہے. اچھا, لیور کے اوپر شدید دباؤ ہوتا ہے نا, جب آپ زیادہ اوور ایٹنگ کریں گے تو جگر بھی کہے گا یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا. اپنے پیٹ کو, اگر آپ کو اللہ نے روزہ دیا ہے, خالی پیٹ ہے, اچھی خوراک لیں, واللہ 1 مہینے کے بعد آپ اپنی ہیلتھ دیکھ لیجئے گا, آپ کی صحت بالکل سیدھی ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اسی طرح میرے محترم بھائیوں, بعض لوگوں کو دیکھا گیا سارا دن, دیکھو نا, اللہ کی فرما برداری کی, روزہ رکھا, اللہ کی فرما برداری کی, اس نے پانی سے, چیزوں سے, کھانے پینے سے, سگریٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, ٹھیک ہے جی. روزہ کھلتے ہی جڑے سگریٹی نے نا, وہ جناب دن میں 10 پیتا تھا, وہ پوری ڈبی اب پھونک کے چھوڑے گا نا. یہ نافرمانی کا عمل ہے. اللہ کے نبی کو بدبو سے نفرت, فرشتوں کو میرے بھائیوں ایذا پہنچانا, حرام عمل, اپنی جان کا تلف, پیسے کا ضیاع, جسے فرمایا تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. آپ کے پاس شاندار موقع ہے سگریٹ چھوڑنے کا. میں نے تو کئی پیشنٹ سے کہا, او میں کیا, روزے آ رہے ہیں, وعدہ کرو اللہ سے, چھوڑ دو ان سگریٹس کو. یہ بیماری ہے, بیماری. جو بچہ سگریٹ پینے والے مرد یا عورت کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, وہ میرے بھائیوں کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی اس کے اندر پرابلم ضرور ہوتی ہے. سگریٹ تباہی ہے, یہ چھوڑیں. اسی طرح بعض ایسے بدبخت شیطان نما انسان بھی موجود ہیں جو رمضان میں بھی شراب نوشی اور زنا سے باز نہیں آتے. بعض ایسے شیطان نما انسان موجود ہیں جو رمضان میں بھی کنجر خانے, بے حیائی, میوزک سے باز نہیں آتے. بعض ایسے چینل موجود ہیں کہ جو رمضان میں بھی جوا اور بے حیائی, لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. جیسے ہی تراویح کا, رات کی نماز کا ٹائم ہوگا, یہ جناب وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں پروگرام. پورے پاکستان کی کنجریاں اور کنجر جو سارا سال بے حیائی فلموں میں, ڈراموں میں پھیلاتے ہیں, ان کو جناب سکارف پہنا کر دین سکھانے پر یہ بٹھا دیتے ہیں چینلوں والے. چلیں, اگر کوئی اچھا پختہ عالم دین, قرآن و سنت کا ماہر, کسی بھی مکتبہ فکر, وہ بیٹھ جائے, وہ کم از کم بلنڈر تو نہیں مارے گا. ان جاہلوں کو میرے بھائیوں, جنہیں, اور منافقت کی اتنی انتہا ہے کہ وہاں قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, اور نیت ان کی ہوتی ہے مجھے پیسے ملنے ہیں, میں نے اس طرح پردہ کرنا ہے, اس طرح میں نے ڈرامے کرنے ہیں. ٹھیک عید والے دن یہی ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. اتنی منافقت, اور سارے ملک کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے. اور میرے بھائیو, دین کے نام کے اوپر کیا ہے, چینل اپنی ریٹنگز بڑھا رہے ہیں, عورتیں بیٹھی ہیں اور سکھائے جا رہی ہیں. دین کا علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان سے سیکھنا ہے جو اہل الذکر ہے, قرآن اور حدیث کے ماہر ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو میرے بھائیوں فساد ہیں, ہم سب نے ان فسادوں کا بائیکاٹ کر کے اپنے آپ کو بالکل خاردار جھاڑیوں کے اندر چلنے والا بندہ, خاردار جھاڑیوں سے بچ بچ کر نکلے کہ اس کا کپڑا, اس کا جسم محفوظ رہے. یہی تقوی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرما دے. اللہ رب العالمین یہ رمضان ہمارے دلوں کو, روح کو صاف کرنے والا بنا دے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا بنا دے. اور میرے بھائیو, وہ حدیث بڑی شاندار ہے. فرمایا جس نے پورے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا, جس نے پورے ایمان کے ساتھ رات کا قیام کیا, میں سارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.